علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہو کیا رہا ہے۔ فیصل عباسی کی جگہ آج میں اس شو کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد احمد عارف صاحب اور سینئر قانون دان احمد اویس صاحب بھی ہمیں بطور مہمان آج جوائن کریں گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب الیکشنز کے حوالے سے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے، اور آج ایک باقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے مگر 2 ججز کے نام اس میں شامل نہ کیے جائیں، جبکہ 2 فاضل ججز کو اس میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ارشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا قانوناً اور اخلاقاً کسی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض عائد کیا جا سکے؟ اچھا، میرا خیال ہے یہ سوال تو ہم احمد اویس صاحب سے کریں گے جو قانون دان ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی، تقسیم کرنے کی، کمزور کرنے کی جو کوشش کی، اس کا نتیجہ انہی سیاسی جماعتوں نے، سیاسی قوتوں نے، جمہوریت پرستوں نے خود بھگتا۔ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جناب نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ کی حکومت نے جو کچھ کیا، وہ ایک طاقت کا اظہار تھا کہ طاقت کے سامنے عدالت کو، قانون کو، سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو سرنگوں کیا جائے، لیکن نتیجہ 12 اکتوبر کو یہ نکلا کہ جو طاقت جس کے پاس تھی، حقیقی طاقت تھی، اس نے پھر پارلیمنٹ کو بھی اور جمہوریت کو بھی اور ہیوی مینڈیٹ کو بھی پاؤں تلے رونڈ ڈالا، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ جب بھی کوئی بات یہ کرتے تھے تو جواب آتا تھا کہ آپ نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا سپریم کورٹ کے ساتھ۔ تو قانون کی اگر حکمرانی نہیں ہوگی، آئین اور قانون کو اور ان کی تشریح کرنے والی عدالتوں کو آپ کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت بھی کمزور ہوگی، سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہوں گی، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی بھی وقت ختم ہوگی۔ میرا خیال اسی حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں جناب احمد اویس صاحب، یہ فرمائیں کہ جو مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی نے ایک درخواست پیش کی ہے اور 2 ججوں پر اعتراضات لگائے ہیں، پہلے کہ بینچ سے الگ کیا جائے، اب وہ کہتے ہیں جی فل کورٹ بنے تو اس میں 2 شامل نہ ہوں۔ ماضی میں کوئی ایسی روایت ہے کہ کسی فریق کی درخواست پر ججوں کو بینچ سے الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کی مرضی کا بینچ تشکیل پائے؟ احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ کسی لیٹیگنٹ کے کہنے کے اوپر، کسی پارٹی کے کہنے کے اوپر نہ تو بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے، کسی کو اس بینچ سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ تو پرانا ان کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور کیونکہ اس میں اتحادی جماعتوں میں جو کلیدی کردار ہے وہ نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ میں بھی نواز شریف فیملی ہے۔ نواز شریف فیملی کی آپ نے روایات ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ 97 میں جب سجاد علی شاہ صاحب کا معاملہ چل رہا تھا اور انہوں نے ان کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دیا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، کیسے کانسپریسی کی، کیسے سپریم کورٹ کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ اور ایک میں آپ کو اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فاشسٹ سے ان کے یہ لوگ ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ گوہر ایوب خان جی، گوہر ایوب خان وہ فارن منسٹر بھی رہے، پھر وہ اسپیکر بھی رہے نیشنل اسمبلی کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ان دی کوریڈور آف پاور، اس کتاب میں انہوں نے 97 کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑا ہی ہلا دینے والا واقعہ ہے جو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے انورٹڈ کوما کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے سپٹمبر غالباً 5 ستمبر یا 5 ستمبر 1997 کو مجھے بلایا اسمبلی میں جو اسپیکر کے آفس میں، اور آئے، خود بھی آئے، یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور وہاں پہ جو بات چیت ہوئی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پریویلیج کمیٹی ہے اس کے چیئرمین کی طرف سے نوٹس جائے گا، اور سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کو ان پرسن بلایا جائے گا کہ وہ آ کے اس کمیٹی کے آگے پیش ہوں۔ تو یہ کہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑا سخت اپوز کیا کہ ایسے قرام مچ جائے گا، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، آپ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کسی کمیٹی کے پاس۔
تو یہ اٹھ کے چلے گئے اور مجھے جاتے جاتے کہنے لگے کہ گوہر میرے ساتھ چلو، اور گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ گوہر دیکھو مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میں ایک رات کے لیے سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کو جیل میں بند کر دوں. یہ انہوں نے انورٹڈ کوما میں لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور جس کو آج تک میاں نواز شریف نے کسی نے اس کو تردید نہیں کی ہے اس کی. تو اس فاشسٹ ذہن کے یہ لوگ ہیں، یہاں پہ بھی اس سچویشن کو پریسیپیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی روایت نہیں ہے اور کوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جس بات کو یہ سہارا لے رہے ہیں، میں اس اتفاق سے میں عدالت میں موجود تھا، اور اس کیس میں ڈوگر جو سی سی پی لاہور تھے ان کے کیس میں پیش ہوا تھا. میرے ساتھ وہ زبیری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، وہ بھی پیش ہوئے تھے. اور وہاں پہ یہ ساری بات چیت جو ہے وہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا آرڈر تھا اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے اس آرڈر کے باوجود یہ ان کو اجازت دی ہے اور کیئر ٹیکر کیبنٹ نے ان کو ہٹا دیا ہے، تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. تو انہوں نے پوچھا وہاں جو لوگ ان کے آئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے کہ بھئی آپ نے حکم نامہ، انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی اورل ہم نے اجازت دی تھی اس دن پہ. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان پرسن بلا لو ان کو. لہٰذا اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کو وہاں پہ ان پرسن بلایا گیا. ان کے پاس کوئی اجازت انہوں نے ان رائٹنگ نہیں دی ہوئی تھی. انہوں نے کورٹ کے آگے یہ بات مانی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آرڈر از نو آرڈر ان دی آئی آف لا. اور اس بنیاد کے اوپر وہ انہوں نے سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب کو بحال کر دیا کہ یہ آپ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت آپ بیٹھے تھے، آپ یہاں ہی رہیں گے، اور یہ کوئی کسی کو اتھارٹی نہیں ہے. یہ واقعہ ہے. اس واقعہ سے کنیکٹ کرنا کہ ان دونوں ججز کو اٹھا دیا جائے نہیں، لیکن سب ایسا ہی نہیں صاحب، نہیں سچویشن کو خراب کرنا. احمد اویس صاحب، جو مسلم لیگ نون ہے یا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی اس کیس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے دو محترم ججز نے، فاضل ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی کہ جی فل کورٹ لارجر بینچ بنایا جائے. تو کیس تھا ایک سی سی پی او کی بحالی کا، اور اس کو جوڑ دیا گیا پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن سے. تو اس میں یہ جو کنیکٹ بتایا جا رہا ہے یہ درست ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں تھا. وہ بات ایسے تھی کہ اور بھی کچھ پٹیشن تھی جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جب بار بار ان کے سامنے پڑھا گیا کہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس کیا پاورز ہیں اور کیئر ٹیکر کیبنٹ کے پاس کتنی پاور ہے. تو اس کا سیکشن 230 ہے 230، وہ انہوں نے اس وقت عدالت میں پڑھا گیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلکہ کہا ان کے وکیل کو کہ آپ پڑھ کے سنائیں گے. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی ٹرانسفر جو ہے وہ اومنی بس آرڈر کے تحت نہیں کی جا سکتی کہ سارے صوبے کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کر دو. صرف جس کے اوپر کوئی اعتراض ہے آپ کا، وہ آپ اجازت مانگیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایکسپیڈینسی دیکھے گا. وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کی ٹرانسفر ہونا یا اس کو پوسٹ آؤٹ کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا نہیں ضروری. یہ اس کی باقاعدہ ریزننگ لکھیں گے، اور پھر یہ اجازت ملے گی کیس ٹو کیس بیس کے اوپر. یہ اومنی بس سٹائل میں پورے صوبے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تھی. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں، ان کا یہ بحال کرنے کا اور سسپینڈ کرنے کا آرڈر کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اس کا فائنل فیصلہ جو ہے، اور یہ جو ساری انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں، یہ اس کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو دی چیف جسٹس کہ وہ ایک لارجر بینچ بنائیں اور اس میں اس کو ٹیک اپ کریں. بتائیے، یہ تو ایک لیگل وے ہے کہ کوئی بھی سنگل بینچ یا ڈوین بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کو یہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، آپ لارجر بینچ بنا دیں اس کے اوپر. نہیں، بائی دی پارٹی. وہ کیس اگر گیا تو اس میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی بحالی کا کہاں سے آ گیا مسئلہ؟ سوال تو یہ اٹھ رہا ہے نا جی کہ یہ بحالی کا ایشو کیسے بن گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں بحالی کا. اچھا، کوئی تعلق نہیں اس کا، بحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھا احمد اویس صاحب یہ بتائیے کہ جو درخواست جی آپ کمپلیٹ کر لیں بات. جی نہیں بحالی نہیں، سوری، پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے تحلیل کرنے کا معاملہ کیسے ہوگا؟ بحالی کے، سوری غلطی سے میں بول گیا کہ ان کی اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ کیسے جوڑ گیا اس کیس کے ساتھ جس کا الیکشن کمیشن سے کے اختیار سے تعلق تھا یا سی سی پی او کی بحالی سے تعلق تھا؟ نہیں، تحلیلی کا تو وہاں مسئلہ کوئی نہیں تھا. وہ تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ نے ایک بڑا جو ریلیونٹ کوسچن وہاں پہ آیا تھا ان سے جب چیف الیکشن کمشنر آئے تھے کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس نہیں کی ہے، تو یہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے یہ کس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کر سکتی ہے؟ پہلے تو آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو یہ اس کے بعد یہ فنکشن کرنا شروع کریں گے. اچھا یہ ایک اصولی بات ہے جو آئین کے تحت یہ ایک ڈسکشن کے دوران بات آئی تھی. اس سے بیونڈ کسی قسم کی نہیں. تحلیل تو کرنا جو ہے یہ تو چیف منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے اور اس کی ایڈوائس کے اوپر گورنر جو ہے اس کو کرنا لازمی ہے. اگر 48 آور میں نہیں کریں گے تو وہ اپنے آپ ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ بھی اب سوال اٹھ گیا ہے. جی ہاں، ایک سوال انہوں نے اٹھایا ضرور ہے، لیکن اس کا یہ سوال جو ہے یہ بالکل یہاں پر ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی کنڈیشن لگائیں کہ ان کنڈیشن کے اندر وہ کریں گے اور ان کنڈیشن میں نہیں کریں گے. وہاں ہے کہ چیف منسٹر کو یہ پریروگیٹو ہے، اور اگر اعتراض ہوتا کہ اسمبلیاں غلط ریزالو ہوئی ہیں تو یہ اعتراض جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کو ہوتا، یا کسی ممبر نے یا ممبران نے، یا اتنے بڑے تعداد میں جو ممبران تھے جو ایک پارٹی کے، وہ اپوزیشن کو چھوڑ دیجئے کہ وہ دوسری پارٹی کے، جو ان کی پارٹی کے حکومتی پارٹی کے جو ممبران تھے، کیا انہوں نے کھڑے ہو کے کہیں پر یہ اعتراض کیا ہے یا پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ غلط آپ نے ڈیزالو کر دی ہیں؟ تو جب ان کو اعتراض نہیں ہے، چیف منسٹر جنہوں نے ڈیزالو کی ان کو اعتراض نہیں ہے، تو ہاؤ دس پروپوزیشن کین بی میڈ آؤٹ، اور اس کے اوپر ایک لیگل پروپوزیشن بنا کے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ اصولاً بات غلط ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ضمناً بات ہوئی ہے، اور یہ جب کیس اس کی ریگولر پروسیڈنگ منڈے کو شروع ہوں گی تو اس کے اوپر بحث جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آگے چلے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. اچھا احمد اویس صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس درخواست کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ریجیکٹ کر دی جائے گی جو آج دی گئی ہے فل بینچ بنانے پر، اور تحفظات برقرار رہیں گے؟ اگر ریجیکٹ ہوگی تو تحفظات تو برقرار رہیں گے جو سیاسی فریق اس درخواست کے اندر بھی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر فیصلہ تو متنازع نہیں ہو جائے گا؟ پھر اس بینچ کے تھرو جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ سیاسی پارٹیز کھڑی ہو جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں متنازع ہوگا. دیکھیں، کوئی فیصلہ جب آتا ہے ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کسی عدالت سے، تو اس لحاظ سے تو وہ متنازع ہی ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی مان رہی ہوتی ہے، ایک پارٹی اس کے فیصلہ کو آگے چیلنج کرتی ہے، تو متنازع تو وہ ہو ہی جاتا ہے. یہ اس بنیاد کے اوپر کسی لیٹیگنٹ کے کہنے کے اوپر نہ کسی جج کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کیا گیا، مجبور کیا گیا، تو یہ سپریم کورٹ کی اختیارات میں مداخلت ہوگی، اور پاکستان کی اوورآل سوسائٹی کے اوپر اتنا ایڈورس ایفیکٹ ہوگا کہ جب قانون کی گرفت کمزور پڑ جائے، اور پرٹیکولرلی سب سے بڑی عدالت کی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے اثرات جو ہیں بڑے بھیانک ہوں گے، اور وہ سوسائٹی جو ہے اٹ بیکمز فری فار آل سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسا کبھی ممکن ہو نہیں سکتا. صاحب جب یہ جماعتوں کو، مختلف جماعتوں کو نوٹس کیے جا رہے تھے تو شعیب شاہین صاحب جو صدر ہیں بار اسلام آباد بار کے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ سیاسی جماعتیں تو اس میں فریق ہی نہیں ہے، یہ کیس جو ہے یہ صدر ہیں اس میں فریق، اس میں الیکشن کمیشن فریق ہے، گورنر فریق ہیں، تو ان کو کیوں نوٹس کیا جا رہا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو نوٹس کرنا ٹھیک تھا، اور دوسرا یہ کہ اس سے کیس طوالت کا شکار نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ تو کیونکہ یہ تمام پریروگیٹو اور اختیارات جو ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے
بینچ کے تھے اور چیف جسٹس نے ان کو نوٹس وغیرہ کیے ہیں. اس میں میں کامنٹس تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ طوالت کا شکار ضرور ہو سکتا ہے, النس کہ وہ اس کو پراپوزیشن کو کنفائن کریں اس حد تک ہی جو ضرورت ہے, کیونکہ ڈیلے سے نہ صرف یہ کہ 90 ڈیز کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا, بلکہ اس کو آگے بھی بہت سارے اس میں نئے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے, جس سے نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ایک ایسی حکومت آ جائے صوبوں کے اندر بھی اور نیشنل لیول کے اوپر بھی کہ جو اونرشپ کو قبول کرے. جب تک کوئی حکومت اونرشپ کو قبول نہیں کرے گی اور ریسپانسبلٹی 5 سال کی نہیں لے گی, پاکستان کی اکنامکس جو ہے یہ اور خراب ہو جائے گی اور ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا, آپ کو ایک بات میں یہاں بڑا امپورٹنٹ بتاتا ہوں کہ جس دن عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تھا تو 18 بلین کے ریزروز تھے پاکستان کے پاؤنڈ کرنسی کے, اور جس وقت انہوں نے میاں شہباز نے جب آ کے اوتھ لیا تو 14 بلین کے تھے, اور اب بتائیے کہ اس طرح قلیل عرصے کے اندر وہ 14 بلین سے وہ 1.5 بلین پہ آ گئے ہیں, کلیپس کے اوپر آ گئے ہیں آپ, اور پرائس ہائیک آپ کے سامنے ہے, حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, اور آپ منی بجٹ بھی ایک آ چکا ہے. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے کہوں گا جو لمحہ فکریہ ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو ذرا سا بھی سینس اس کے اندر ایک حساس دل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک منی بجٹ بنا کے اس میں کہہ دیا کہ پرائسز جو ہیں اب تو اور مہنگی ہو جائیں گے, مہنگائی اور بڑھ جائے گی, لیکن خیال نہیں کیا گیا 55% بلو پاورٹی لائن جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. 55%. اچھا احمد صاحب, پتا ہے کہ بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں, وہ بالکل میں آپ کو ضرورت سے بتا دوں. بلو پاورٹی لائن لائف یہ ہے کہ کوئی شیلٹر نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا کپڑا نہیں کہ جسم ڈھانک سکیں, کسی بچے نے سکول کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے ڈسپینسری اور ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. یہ زندگی 55% لوگ, اور وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کیونکہ جا کے ماچی کے ڈبیا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا احمد صاحب, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے کیا ہوگا ان کے ساتھ. احمد صاحب یہ فرمائیں کہ اب ایک کمپین شروع ہو گئی ہے, وزیر خارجہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ بول رہے ہیں, وزیر داخلہ بول رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں, وزیر اعظم کے معاونین خصوصی بول رہے ہیں. کیا موجودہ عدلیہ جو ہے وہ اس دباؤ کا شکار ہوگی, یا آپ مطمئن ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم عوام مطمئن رہیں کہ آئین کا بول بالا ہوگا؟ بالکل, پاکستان کے آئین کا اور قانون کا بول بالا ہوگا. عدلیہ اپنے مضبوط پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی, اور یہ جس انداز میں یہ گفتگو کر رہے ہیں, پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے واضح یقین ہے. اور عدلیہ نے اگر اپنی کرنسی کو قائم رکھنا ہے پاکستان کے عوام کے دلوں میں اور ذہنوں میں, تو ان سب کو نوٹس کنٹیمپٹ کا ایشو ہونا چاہیے اور بالکل رعایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس طرح سے اگر عدلیہ کے متعلق لوگ انگلیاں اٹھا کے باتیں کرنا شروع کریں گے, اور چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو, تو اس سے یہ وائلیشن ہے. نہیں, لیکن یہ پاکستان کے آئین میں قطع کلام معاف, یہ ان کا مقصد یہی بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے اب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کی بجائے کنٹیمپٹ کی طرف چلا جائے اور ڈریگ کر دیا جائے. اس طرح 97 میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دیا تو معاملے کا رخ ہی بدل گیا. تو مقصد شاید ان کا یہی ہو. جی, لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مچ واٹر از فلون انڈر دی برج. 97 نہیں ہے, یہ 2000 میں اس وقت جو ہے وہ 2023 ہے. اچھا, اب بہت گزر چکا ہے. تھوڑا سا دوسری طرف سیاسی معاملات کی طرف بھی آتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک شروع ہوئی ہے, رضاکارانہ گرفتاریاں دی ہیں لیڈران کرام نے پی ٹی آئی کے, تو اب ان کی طرف سے درخواستیں دی جا رہی ہیں. اسد عمر صاحب کی اہلیہ نے درخواست دے دی, زین قریشی صاحب نے درخواست دے دی کہ جی ہمیں حقوق دیے جائیں, مراعات دی جائیں. یہ وہ جب آپ رضاکارانہ گرفتاری دیتے ہیں تو دستبردار ہوتے ہیں مراعات سے, حقوق سے.
تو یہ کوئی آپ کی جماعت کی اور لوگوں کی کمزوری کا اظہار نہیں ہو رہا کہ وہ 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ساری سٹرگل کیا کر رہے ہیں، ہماری ساری سٹرگل ہے قانون کی بالادستی کے نظام کو قائم کیا جائے، جی، آئین کی حکومت قائم کی جائے. اب اگر آئین کی حکومت آپ نے قائم کرنی ہے اور آئین کی بالادستی ہونی ہے، منوانی ہے پاکستان میں، تو جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو پاکستان کے آئین میں جن کا تحفظ کیا گیا ہے ایک کامن مین کے لیے، تو وہ اس میں وہ ڈیفرینشیٹ تو نہیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر گرفتار ہو کے جیل میں چلا گیا اول تو یہ کسی مورل ٹرپیچوڈ کے آفینس میں نہیں گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس سے تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی انفورس ہیں. اور نمبر 2 کہ کسی کو قید کر لیں گے تو اس کو آپ انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیں گے کیا؟ وہ جو آئین تحفظ دیتا ہے، جو آئین آپ کو حقوق دیتا ہے، بنیادی حقوق، ان کے لیے اگر وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ حقوق جو ہے ہمیں ڈینائی کیے جا رہے ہیں، تو اس سے ان کی اس اسٹرگل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حامد عویس صاحب یہ بتائیے گا، ذرا پچھلی جو ہم بات کر رہے تھے اسی سے دماغ میں میرے کوشچن یہ آ رہا ہے کہ اگر ماضی میں اگر ہم دیکھیں، کیا ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر ایک بینچ متنازع ہو رہا ہو تو رضاکارانہ طور پر جو ججز جن پر بات ہو رہی ہو وہ رضاکارانہ طور پر اس سے علیحدہ ہو جائیں؟ کیا اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں اور کیا ایسا پاسبل ہے اگر اس کیس میں دیکھا جائے؟ دیکھیے نا، نہیں بالکل بھی نہیں. ایسا اگر ہوگا تو یہ سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ بالکل بنیا میٹ ہو جائے گی. ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ یہ تو صرف انہوں نے ایک اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو. ججز نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اگر بینچ نے یہ کہہ دیا ان کو کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دی نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے فنکشن کیسے کر سکتی ہے اور اکھاڑ پچھاڑ کیسے کر سکتی ہے، تو اس میں کیا غلط بات کی انہوں نے؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آخری سوال احمد عویس صاحب، یہ جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوا ہے، حامد خان گروپ کی جیت جو ہے، یہ حامد خان گروپ کی مقبولیت ہے یا کوئی خاص نیریٹو تھا جس کی وجہ سے وکلاء کی بھاری اکثریت نے ان کے گروپ کو کامیاب کرایا ہے، لینڈ سلائڈ وکٹری دی ہے؟ میرا خیال میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سال میں یہ تینوں الیکشن جو بڑے الیکشن ہیں، سپریم کورٹ بار کا الیکشن حامد خان گروپ کا جیتا، پروفیشنل گروپ کا، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن پروفیشنل گروپ نے جیتا، لاہور بار کا الیکشن پروفیشنل گروپ نے جیتا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے مارچ سے لے کے اب تک کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک طبقے نے پریکٹیکلی اپنے اوتھ کی وائلیشن بھی کی ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں جب اوتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ آئی ول ناٹ لیٹ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل فنکشننگ. یہاں پہ پرسنل انٹرسٹ کے آگے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو بارٹر کر دیا ہے. جو نیب کے اندر آپ نے دیکھا کس طریقے سے کیسز واپس کیے گئے ہیں، پاکستان کے خزانے کو لوٹنے والوں کو کیسے تحفظ دیے گئے ہیں. تو لوگوں میں یہ احساس بڑھ گیا ہے، وکلاء میں بالخصوص، کہ آپ قانون کی بالادستی کے نظام کو لانے کے لیے آپ بالکل اس گروپ کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو بنیادی طور کے اوپر اور کمٹمنٹ کے ساتھ قانون کی بالادستی کے نظام کو لے کے چلتے ہیں اور چلتے رہے ہیں اور اسٹرگل کرتے رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ گروپ جیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ احمد عویس صاحب ماہر قائد ساتھ موجود تھے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظر نامے پر کچھ ہلچل ہو رہی ہے. عمران خان کی جیل بھرو تحریک جاری ہے. سوال یہ ہے کیا آنے والے دنوں میں اس تحریک میں تیزی آئے گی اور کیا پی ٹی آئی اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر سکے گی؟ دوسری جانب ہم نون لیگ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. بڑے سینئر رہنما مہتاب عباسی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل جیسے سینئر رہنما کچھ خفا سے نظر آ رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ کیا مریم نواز کا چیف آرگنائزر بننا بون آف کنٹینشن ہے یا پھر کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ دوسرا یہ کہ پاکستان کو خارجی معاشرے
سیاسی محاذ پر کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سید مجاہد حسین صاحب. تجزیہ کار ہیں, بڑی زبردست, اور خارجی امور پر بھی خاصی گہری نظر رکھتے ہیں. سر, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی رامین صاحبہ اور ارشاد عارف صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑی میری طرف سے السلام علیکم. اچھا مجاہد صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ کی یہ تقریر ہوئی, کسی اور طرف سے مخالفت نہیں ہوئی, تو آپ کے ہی ایک کولیگ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی اگر مجاہد صاحب کو اختلاف ہے پالیسی سے اور حکومت سے اور پارٹی سے تو وہ پارٹی چھوڑ کر یہ اختلاف کریں. کسی اور نے ایسی بات نہیں کی, تو کیا پارٹی کے اندر واقعی کوئی اختلافات ہیں اور یہ مریم نواز صاحبہ کے چیف آرگنائزر بننے کے بعد ہوئے ہیں, اور یہ جو محاذ آرائی کی پالیسی ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے؟ دیکھیں جی, میری تقریر تو بڑی واضح ہے, آپ نے شاید اگر سنی ہوگی جی. اس میں تو پارٹی کا اور کسی شخص کا تو ذکر ہی نہیں تھا. اس میں تو پاکستان کی بات کی جی. پاکستان کے مسائل کی بات کی جی. اور پاکستان کے مستقبل کی بات کی کہ کیا حل ہونا چاہیے. میں تو پارٹی یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں پھنستا ہی نہیں کہ وہ کون آیا یا کون گیا یا شخصیات, اور میں تو ایشوز کی بات کرتا ہوں, وہ بھی قومی ایشوز کی بات کرتا ہوں. آپ ہی لوگ جو میڈیا میں تنقید کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں کوئی پتہ کی بات نہیں ہوتی, پارلیمنٹ میں ایشوز کی بات نہیں ہوتی, پارلیمنٹ میں صرف ذاتی بات ہوتی. میں نے تو پارٹی کی بات ہی نہیں کی کبھی. آپ کو پتہ ہے میرا تو ایشو نہیں, میرے لیے پاکستان کا ایشو ہے, جو قائد اعظم کا پاکستان ہے, جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جدوجہد کر کے یہ ملک بنایا. اس کو کیسے تحفظ کیا جائے, اس کو کیسے مضبوط کیا جائے. جی نہیں مشاہد صاحب, بات یہ ہے کہ ایک 14 یا 15 جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت ہے, سوائے عمران خان اور ایک اتحادی کے سارے جماعتوں کا اتحاد ہے جو حکومت کر رہا ہے. اگر وہ معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو ہماری اجتماعی ناکامی ہوئی, پھر کیا الیکشن مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں جی, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے آپ نے جو کی ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جو الائنس بنتے تھے وہ حکومت کے خلاف بنتے تھے, جو اس وقت کی حکومت ہے. ایوب خان کے خلاف کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھی, 7-8 جماعتیں تھیں. بھٹو صاحب کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس تھا, PNA, 9 ستارے کہتے تھے اس کو. میاں صاحب کے خلاف GDA بنا تھا, وہ 15-16 جماعتیں تھیں, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. اور اب ساری الائنس جو بنا ہے ایک حزب اختلاف کی جماعت کے خلاف بنا ہے. تو یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک انوکھا میرے خیال میں سفر ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ نمبرز کی بات نہیں ہے, اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی بات ہے. سارے جو ایشوز آپ کے پاس کیا ہے, دہشت گردی کا بحران, معیشت کا بحران, سیاسی بحران, یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ان کا حل جو ہے ایک شخص, ایک جماعت, ایک حکومت اکیلے, ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتی. اور جمہوریت کی گاڑی اگر چلنی ہے تو اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں, حزب اقتدار, حزب اختلاف. اور دونوں پہیے اکٹھے نہیں چلیں گے تو گاڑی آگے نہیں چلے گی. اور کچھ ایشوز تو بڑے واضح ہیں. دیکھیں نا, دہشت گردی کا مسئلہ ہوا, اور میں چیئرمین یوس ڈیفنس کمیٹی کا آپ کو معلوم ہے, تو میں سب سے پہلے گیا پشاور ہم نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں لوگوں کا یکجہتی کا اظہار بھی کیا. میں نے ہائی لیول بریفنگ بھی لی کور کمانڈر پشاور سے جو جنرل حسن ہیں, اور مجھے لوگوں نے بھی کہا, بلکہ ایک مجھے شخص ملے ادھر ضعیف بندے تھے, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ تو آگے ہیں ہمارے پاس, ہاں ہم ادھر مر رہے ہیں پشاور میں اور آپ ادھر اسلام آباد میں لڑ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا ان کے گفتگو سن کے کہ لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے کہ ہم مودی سے تو بات کر سکتے ہیں, ہم دہشت گردوں سے تو بات کر سکتے ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن شکر ہے کہ اب آج میں نے دیکھا ہے کہ کل سے خدا کرتے ایک نکات پر کنسنسس ہو گیا ہے سب جماعتوں کا, جنرل باجوہ کے بارے میں. وہ عمران خان بھی ان کے پیچھے خلاف ہیں اور ہمارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی دیر کے بعد پہلے اتفاق ہوا تھا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر, سب اکٹھے مل گئے تھے. اب جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لانے کے لیے بھی اتفاق کیوں نہیں ہم اکٹھے بیٹھ سکتے, کیوں نہیں ہم اکٹھے بیٹھ سکتے, کیوں نہیں ایشو سالو کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ قائدین ہیں تو کیا شو لیڈرشپ ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی عطا کی ہے کہ وہ اپوزیشن حکومت کو متحد کر سکتے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے ایشو پر بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. یہ تو آپ مانیں گے, واقعی کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. اور یہ بھی ان کو ان کے جاتا ہے کہ جب
میاں صاحب کو نکالا گیا تھا تو مجھے یاد ہے اس وقت بات ہو رہی تھی, لوگ بات نہیں زیادہ کر رہے تھے دبی دبی زبان پر. میں نے سب سے پہلے, آپ کو پتہ یاد ہوگا, میں نے کہا تھا یہ سافٹ کو ہوا ہے میاں صاحب کے خلاف. اور جب میاں صاحب کو اریسٹ بھی کیا تھا تو میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب تو جو اریسٹ ہے یہ قید ناحق ہے, وہ سیاسی قیدی ہیں کیونکہ ان کی سیاست کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں جب وہ تھے تو ہم نے تو اس وقت بھی کلمہ حق کہا. تو ہم کوشچن یہ ہے کہ اب ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, غلطیاں کرنی بھی ہیں تو نئی غلطیاں کریں. سر آپ نے کہا کہ ایک فرد یا ایک جماعت جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی, تو پھر مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کنسنسس ہے, الیکشنز پر اس وقت سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے, تو کیا اسٹریٹجی آپ دیکھ رہے ہیں آگے جا کے؟ کیا آپ لوگ مل کے بیٹھیں گے تحریک انصاف کے ساتھ الیکشنز کی ڈیٹ پر, کوئی کنسنسس بن پائے گا؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت تو الیکشنز ہی ہیں. جی میرے خیال میں بننا چاہیے, کیوں نہیں. دیکھیں نا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کریں, آئین میں جو لکھا گیا اس کو فالو کریں. اگر آپ خود سیاستدان آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو کل کوئی اور بندہ اگر آنا خلاف ورزی کرنا چاہے ان کے لیے تو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی خود جو لوگ جنہوں نے حلف لیا تھا آئین پر, انہوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی تو ہم کیوں کریں. تو میرے خیال میں اس میں ضرورت ہے رولز آف دا گیم کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اور ارشاد عارف صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, 16 دسمبر 2014 کا واقعہ ہوا آرمی پبلک سکول کا. 16 دسمبر کو ہوا, اگلے دن گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں بھی شامل تھا, چودھری شجاعت صاحب بھی تھے, جنرل راحیل بھی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان بھی تھے, سب پر. اور عمران خان دھرنا چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے اور بیٹھے پریس کانفرنس میں حصہ لیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نیشنل ایکشن پلان بنا جس میں ہمارا بھی رول شامل تھا اور جماعتوں کا بھی شامل تھا. تو کیا تھا کہ وہ مشترکہ کاوش تھی, کیونکہ ایک مشترکہ چیلنج ہے دہشت گردی کا, قومی چیلنج ہے, تو وہ کر لیا گیا. تو پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ فاٹف کے ایشو پر 14 قوانین پاس کیے گئے اتفاق رائے سے. میں نے اور ابھی سب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جانا بڑا ضروری ہے, چاہے عمران خان صاحب ہو یا پی ڈی ایم ہو, سب کہتے ہیں عمران ایک ہی راستہ ہے معیشت کا. تو آئی ایم ایف پر کنسنسس ہے, فاٹف پر کنسنسس ہے, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر کنسنسس ہے. تو آپ جو عوام کے مسائل ہیں, جو عوام کا مستقبل جس سے منسلک ہے, پاکستان کی خوشحالی اور استحکام جس سے منسلک ہے, وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ہمیں کو باہر سے آئے گی چھڑی لے کے ہمیں بتائے کہ ہم خود نہیں کر سکتے. مشاہد صاحب, آپ نے بڑی پتہ کی بات کی کہ اگر آئین کو خود سیاسی جماعتیں, جمہوری قوتیں اہمیت نہیں دیں گی, 90 دن کی جو پابندی ہے نہیں کریں گی, تو کوئی اور بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لارجر بینچ, 9 رکنی بینچ جو ہے, وہ آئین کی پاسداری کے لیے کھڑا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئین نے دستک دی ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر, لیکن آپ کی جماعت کے ہی کچھ لوگ اس بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے. وزیر داخلہ ہیں, وزیر دفاع ہیں, اور لوگ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خود سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو کمزوری کا شکار نہیں ہو رہی, اور اس سے آئین کمزور نہیں ہوگا؟ لیکن یہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ماضی میں متنازع رہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بھٹو صاحب کی پھانسی, لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا, یہ صحیح تھا, اگر صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک عدالتی قتل تھا اور وہ ایک حکومت, اس وقت کی فوجی حکومت کے ایما پر تھا. پھر 1975 میں جب بھٹو صاحب خود پرائم منسٹر تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرایا کہ یہ غدار ہیں, یہ ملک کے دشمن. ولی خان کو اریسٹ کرایا, حیدرآباد کیس ہوا, وہ بھی غلط فیصلہ تھا, اس کو سب, اور وہ فیصلہ کبھی کورٹ ہی نہیں ہوا. اور اسی طرح جس نے میاں صاحب کو جو نکالا گیا تھا 2017 میں, میں اس کو بھی, میں نے تو سب سے پہلے پاکستان میں ہی تھا جن نے کہا تھا کہ یہ سافٹ کو ہوا ہے. لوگ تو مدم آواز سے بات کرتے تھے, اور بلکہ میں نے اس کو مشورہ بھی دیا تھا میاں صاحب کو کہ ہم یہ اس کو عدالتی فیصلے کو ریجیکٹ کر دیں, لیکن اس کو ہمارے وکلا نے اتنی جرت نہیں تھی اور وہ اتنی شاید بصیرت نہیں تھی کہ انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا جب کہا گیا سیسیلین مافیا یہ وہ. آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو باعث کی بات ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو آپ نے پہلے ان کا سارا چیز ایکسیپٹ کی, پھر بعد میں فیصلہ آیا تو پھر ظاہر ہے پھر رونا دھونا ہوا. تو یہ ماضی میں ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ہم بات کرتے ہیں تو ادارے جو ہے افراد سے بالاتر ہیں. ایک جج یا 2 جج ادارہ نہیں ہوتا, جیسے ایک جرنیل یا 2 جرنیل ادارہ نہیں ہوتے, یا ایک سیاستدان یا دوسرا سیاستدان پارلیمنٹ نہیں ہوتا. تو جو مجموعی طور پہ ادارہ ہے سپریم کورٹ کا, وہ پاکستان میں مقدم ہے, اور آئین کی تشریح کا حق اس کو ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم
ہر فیصلہ ان کے پاس دار ہیں. اب دیکھیں مزے کی بات ہے اور مذاق ہی ہو گیا نا ارشاد صاحب کہ جب حمزہ شہباز شریف اوتھ لیتے ہیں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ان کو اوتھ دلاتے ہیں. جب پرویز الہی چیف منسٹر بنتے ہیں تو ان کو صدر پاکستان اوتھ دلاتے ہیں. یہ اب مطلب ہے کہ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے تاریخ نہیں. اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کر لینا کہ ہائی کورٹ کے کہنے پر یہ اوتھ ہوا ہے, یعنی از خود یہ بھی یہ بھی وہ بھی اس کا مطلب ہے ہم بنیادی فیصلے جو آئین کے مطابق ہیں کہ اگر کوئی چیف منسٹر بنے اس کو اوتھ دلانا فلانے کا حق ہے, ہم وہ بھی فالو نہیں کر رہے. تو ہم تو اگر خود آپ نے شروع یہ کام کر دیا ہے تو آپ نے دروازہ ایک خطرناک دروازہ کھول رہے ہیں, تو آپ کیوں سرپرائز ہوتے ہیں؟ تو آپ اس سے پہلے اگر یہ حالت آنے سے پہلے آپ کیوں نہیں اپنے معاملات خود طے کریں؟ سیاستدان خود اس طرح کی سچویشن پیدا کرتے ہیں, خود موقع دیتے ہیں. پارٹی مین آئی اسپیک ایز اے پاکستانی, اور یہ پاکستانی کی عوام کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی آواز ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کریں. یہ لڑائی کرسی قصہ کرسی کا ہی ہو گیا نا. اس کرسی میں آپ بیٹھیں گے یا میں بیٹھوں گا, وہ کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں؟ کرسی کو تو لوگ کہتے ہیں مضبوط کرسی ہے, کرسی تو آنے جانے کی چیز ہے. اور ویسے بھی آج کل تو پتہ ہے کرسی سے کسی کی کوئی عزت نہیں ہوتی, آپ خود دیکھ لیں. مشاہد صاحب اس وقت مسلم لیگ نون میں آپ اکیلے نہیں ہیں, بلکہ شاہد خاقان عباسی, مہتاب عباسی, اس کے بعد صابر شاہ صاحب, یہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں پارٹی سے بالا تر ہو کر ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے. نہیں جی, ایٹ لیسٹ جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا کوئی اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, میں کوئی کسی شخص کی اور یہ نہیں کہ مریم نواز آ گئی ہیں یا فلانا بن گیا یا فلانے کو فلانا عہدہ مل گیا, وہ میرا کوئی تعلق نہیں. ایشو پارٹی کا نہیں ہے جی, ایشو پاکستان کا ہے. آپ اس سے بالا تر, یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ فلانے کو عہدہ مل گیا, فلانے کو یہ ہو گیا. ایک پارٹی میں 12 پارٹیز میں سے ایک پارٹی کو عہدہ مل گیا, سو واٹ. ایشو ہے پاکستان کے مسئلے آپ کیا حل کرنے جا رہے ہیں. جمہوریت کا حسن ہی ہے, جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کانفلکٹ آئے. جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی آپ اختلاف رائے رکھ سکیں, یہ ہونا چاہیے بالکل. اچھا, خارجہ امور پر بھی آپ کی کافی گہری نظر ہے, تو وہ ایک اور چیز ہے جی, ایک اور ارشاد عارف صاحب اور رمین صاحبہ, یہ پارٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم قائد اعظم کی جماعت ہیں, تو ایٹ لیسٹ قائد اعظم کی جو روایت تھی جمہوریت کی, قانون کی بالادستی کی, یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ آپ جی بورڈ آف ڈائریکٹر سے ناراض ہیں تو وہ باقی ملازم ہیں. ناٹ ایٹ آل, دس از اے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس. اس میں لوگوں کو بولنے کا حق ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ کوئی اور نظام لے آئیں جس میں بڑے آرام سے ون پارٹی اسٹیٹ بن جائے, اور اللہ سب اچھا ہے اور سب دن رات ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مشاہد صاحب کہ قائد اعظم کی جماعت میں خاندانی یا موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہے, یا قیادت کی سیاست؟ میں نے یہ ہرگز میں نے نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ قائد اعظم کی جماعت میں جمہوریت ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی اور ایشوز پر بات ہوگی. مجھے یاد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب اور حمید نظامی صاحب خود قائد اعظم کے ساتھ کام کیا تھا. 1937 میں لکھنؤ سیشن گئے تھے وہ مسلم لیگ کا, ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا علامہ اقبال نے جو پریزیڈنٹ ہے پنجاب مسلم لیگ کا, اور قائد اعظم نے بنائی تھی اس دن سبجیکٹس کمیٹی لکھنؤ سیشن میں, اور اس میں ان دونوں کو ممبر رکھا, میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب کو اور حمید نظامی صاحب کو. اور وہ کہتے تھے میرے والد صاحب کہ رات کے 2-2 بجے تک ڈیبیٹس ہوتی تھی. 25 ممبر کمیٹی تھی جس میں قائد اعظم, قائد ملت لیاقت علی خان, راجہ صاحب محمود آباد, شیر بنگال فضل الحق اور حسن موہانی, اتنی بڑی شخصیت میں یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی تھے, اور ان سے بھی مشورہ ہوتا تھا کہ آپ بتائیں. اور لوگ بڑے باقاعدہ قائد اعظم کو چیلنج کرتے تھے کہ نہیں یہ بات پالیسی نہیں, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم اس سیاست سوچ کے, اس ویژن کے, اس نظریے کے وارث ہیں, تو اس کو کم سے کم کلمہ حق کہنا, سچ بولنا, اگر یہ بھی جرم ہو جائے ہمارے ملک میں, تو پھر ہم پیک یا بیگز اینڈ گو ہوم, پھر یہ کام نہ کریں, پھر کوئی اور کام کریں. سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے, قیمتی وقت آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.